قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمع سب کے جمع اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک مارے گا جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یاسین 51۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ الانبیاء 104۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ مسلم۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب جو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ ابراہیم 48۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر بھی ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ مسلم۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ المعارج 43-44۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق کو آ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ النازعات 8-9۔ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابار ہوں گے جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ بخاری و مسلم۔ دوسری حدیث میں ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور اب مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ بخاری و مسلم۔